اپنا وقت دینے کے لیے۔ کس طرح دیکھتے ہیں افغان سرزمین ایک بار پھر پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اور یہی وہ موقف تھا پاکستان کا جو مسلسل جو 4 سیشن ہوئے ڈائلاگ کے، اس میں پاکستان نے یہی بات رکھی تھی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ اسلام آباد میں ہوا ہے، اور کل بھی آپ دیکھیں، کل خیبر پختونخوا میں جو ہے اور کیڈ کالج پہ ایک حملہ کیا ہے۔ لیکن کل کے واقعے میں اگر آپ دیکھیں کیڈ کالج پہ جو حملہ ہوا، ہم بار بار جو آپ نے ابھی بات کی افغانستان کو، ہم نے کہا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں آپ نہ کھیلیں، کیونکہ وہیں سے جو ہے وہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں اور پاکستان پہ ہمارے سیکورٹی فورسز پہ، ہمارے اگر آپ فوج کہیں، پولیس کہیں، ایف سی کے نوجوانوں پہ، افسرز پہ حملہ کرتے ہیں۔ ہماری صوبائی حکومت خیبر پختونخوا یہ کہتی تھی کہ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ وانا کے کیڈ کالج میں کس کے بچے پڑھ رہے تھے؟ آپ کے اور میرے بچے پڑھ رہے تھے، خیبر پختونخوا کے شہریوں کے بچے پڑھ رہے تھے۔ تو اس پہ حملہ کرنا جو ہے وہ کیا تک بنتا ہے؟ اس پہ ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ ابھی بھی آپ مذاکرات چاہتے ہیں، اب اسے مذاکرات چاہتے ہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں اور وہ ہمارے فوجوں کو بھی شہید کریں، سیکورٹی اپنے ایف سی کے نوجوانوں کو بھی شہید کریں، پولیس کو بھی شہید کریں، اور آج آپ دیکھیں کہ آپ کے سویلین کے اوپر اور ہمارے جو سب سے پریسٹیجیس بار ہے اس کے وکلاء کے اوپر حملہ کیا۔ ابھی بھی یہی چیز ہے۔ کل خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اسپیکر صوبائی اسمبلی نے ایک جرگہ بلایا جس میں انہوں نے مجھے بھی دعوت دی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دی ہے۔ وہاں پر بھی ہمیں پوائنٹ آف ویو رکھیں گے کہ ہمیں اس وقت جو ہے ریاست کو سپورٹ کرنا چاہیے، وفاقی حکومت کو کی سپورٹ لینی چاہیے اپنے صوبے میں امن لانے کے لیے، اور ان کے خلاف جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ہمیں انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کو جو ہے یہاں سے اپنے صوبے سے نکالیں، تاکہ ہمارے صوبے میں امن آئے، اس صوبے میں ترقی آئے، اس صوبے میں خوشحالی آئے۔ اور کنڈی صاحب، جس طریقے سے دہشت گردوں نے وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کیا، اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے نا کہ شاید وہ اے پی ایس ریپیٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک جانب وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ، دوسری جانب وہ بھارت کے ہاتھوں آلائے کار بھی بنے ہوئے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ افغان طالبان رجیم اس وقت جو ہے وہ کرائے کی قاتل بنی ہوئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا؟ یہ بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، اور میں نے کل بھی یہ بات مختلف ٹی وی چینلز پہ کی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ خدا نخواستہ اے پی ایس 2 خیبر پختونخوا میں دوبارہ ہو، یہاں پر ہمارے یہاں پر امن کے لیے ہمارے تمام طبقے فکر کے لوگوں نے، چاہے وہ سیکورٹی ایجنسیز ہیں، چاہے پولیٹیشینز ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، سول سوسائٹی ہے، یہاں تک کہ ہمارے صوبے کے امن کے لیے ہمارے پشاور کے اے پی ایس کے بچوں نے بھی قربانیاں دیں، اور دوسرا خدا نخواستہ اے پی ایس ہونے کے لیے جا رہا تھا جو کہ ہمارے پاک فوج نے اس کو روکا بڑے دلران طریقے سے، جن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن آج اس طریقے سے اسلام آباد پہ حملہ ہوا، ہم نے ہمیشہ ہر فورم پہ ثابت کیا ہے اور پروف کے ساتھ ہم نے بتایا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے، اور وہ جو ہے جیسے آپ نے کہا کرائے کے قاتل بنے ہوئے ہیں، ان سے فنڈنگ لے کے یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے دوست ممالک کے ہی کہنے پہ، چاہے وہ قطر میں تھا یا ترکیہ میں تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات بھی کیے جو کہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن پاکستان اپنا جواب جو ہے اس کا حق بجانب ہے۔ اگر ہم انڈیا جیسے دشمن کو 4 دن میں سبق سکھا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے، لیکن اس میں ہماری مشکلات یہ ہے کہ ہم نے انٹیلیجنس بیس آپریشن ود ان دی کنٹری کرنا ہوتا ہے، جس میں مشکلات ہوتی ہیں، اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک صوبائی حکومت اور لوکلز آپ کو سپورٹ نہیں کرے، تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں، ورنہ پھر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری یہ ہوگی کہ ہم اپنی صوبائی حکومت سے کہیں گے کہ آپ ان ملک دشمنوں کی سپورٹ چھوڑیں، آئیں، وفاق کا ساتھ دیں، ریاست کا ساتھ دیں، اور اپنے صوبے امن لانے کے لیے ہم سب مل کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں۔ اچھا فیصل صاحب، جس طریقے سے دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، ہماری افواج برسر پیکار ہے ان کے خلاف، آپ سمجھتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پر بالکل اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کی ضرورت ہے؟ بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے نیشنل ایکشن پلان کو ہم نے بنایا تھا جب اے پی ایس ہوا تھا، واقع ہوا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ دیکھیں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے جو ملک میں اس قسم کی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں پولیس ٹریننگ اسکول ڈی خان میں بھی ایسی قسم کا واقعہ ہوا تھا، اس کو بھی ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے بچایا، وہاں پر بھی افغان سٹیزن سے 3 تھے اور ایک سہولت کار تھا، 4 لوگ ٹوٹل تھے، اور انہوں نے یہ کام کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب جو ہے سنجیدگی سے پہ غور کرنا پڑے گا، اور جو ہے اپنا جو ہے مطلب ہے کہ موقف تو ہم نے آلریڈی پیش کیا ہے سفارتی لحاظ پہ، لیکن اب ہمیں جو ہے ان کو جو ہے باقاعدہ سختی سے اور سنجیدگی سے نمٹنا پڑے گا۔
اچھا کنڈی صاحب، آپ کو اگر یاد ہو تو 2019 میں بھی افغان طالبان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، دیگر ممالک نے بھی اس میں اپنا رول پلے کیا. پھر ابھی جب پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ترکی اور قطر جو ہے وہ ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے. لیکن ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان رجیم ہے وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے میں اگر کوئی فار سپوز پلان کیا جاتا ہے کوئی جرگہ، یا پاکستان کی جو پولیٹیکل رجیم ہے وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وی کین کنونس دیم not to use their soil, not to let use their soil to the terrorists against Pakistan? دیکھیں وہ اس وقت کسی کے اہلکار بنے ہوئے ہیں اور ان کی فائنینشیل سپورٹ سے جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں، ان سے وہ اپنا جو ہے وہ پیسے لے کر کام کر رہے ہیں. ہم نے دنیا کو بھی یہ بات بتائی ہے، ہم نے ثبوت کے ساتھ یہ باتیں کی ہوئی ہیں. اور یہ جو ہے اگر یہ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر پاکستان کو اپنا اور طریقہ اپنانا پڑے گا. لیکن ہم نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ہم ڈائلاگ بھی چاہتے ہیں. انڈیا کے ساتھ بھی ہم یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو جب ان کا وہاں پر جو ہے ایک ایڈونچر ہو، اور ہم نے وہاں پر بھی ان کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کریں گے آپ اگر تحقیقات کرنا چاہیں. لیکن وہ ان کا جو ہے وہ منصوبہ کوئی اور تھا. اور پھر ہم نے جب انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تو پھر ہم نے ان کو جواب بھی دیا، اور ایسا جواب دیا کہ وہ ساری عمر یاد رکھیں گے. اور دنیا نے پاکستان فوج کو مانا، دنیا نے جو ہے ہمیں کہا کہ بالکل آپ ٹھیک ہے. اور پھر بھی ہم نے اپنے دوستوں کے کہنے پہ جو ہے وہ جنگ روکی، اور 4 دن میں ہم جس طریقے سے ان کو شکست دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان ہمارے اتنا بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے. ہم نے افغان بھائیوں بہنوں کو سالوں سال جو ہے یہاں پر پناہ دی، ان کو بغیر ویزے کے ہم نے یہاں پر رکھا، جس طریقے سے ہم نے سپورٹ کی. آج اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گھربان میں جا کے کل یہ وقت بدلتے پتہ نہیں لگتا، کل دوبارہ اگر انہی افغانیوں پہ ٹائم آئے گا پھر یہ منہ پکڑ کے پاکستان کی طرف دیں گے کہ ہمیں آج آپ کی سپورٹ چاہیے. یہ چیزیں وقتی طور پہ ہوتی ہیں. ہم ان کے پڑوسی ہیں، ہم ان کے دوست نہیں ہیں، پڑوسی ہیں. دیکھیں آپ دوست بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں بدل سکتے. آپ کی اچھا ٹائم اور برے ٹائم میں پاکستان نہیں آپ کے ساتھ رہنا، کسی اور نے نہیں رہنا. پاکستان نے بالکل فیصل صاحب آپ درست فرما رہے ہیں ہمیشہ ساتھ دیا، لیکن جو موجودہ افغان طالبان رجیم ہے وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. اور کے پی کی حکومت جو ہے وہ اس رجیم سے بات کرنا چاہتی ہے، مذاکرات کرنا چاہتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی کوئی جواز باقی رہ گیا مذاکرات کرنے کا یا ان سے بات کرنے کا؟ کوئی جواز نہیں رہ گیا. پاکستان نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر 3-4 دفعہ جو ہے وہ افغانستان گئے ہیں، اپنے ثبوتوں کے ساتھ گئے ہیں، ان سے بات چیت کی ہے، پاکستان کا موقف وہاں پر پیش کیا. ہمارے ڈی منسٹر صاحب وہاں پر گئے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، اپنا موقف وہاں پر رکھا ہے، اپنی چیزیں وہاں پر بات چیت کی ہے. بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی ہے، مختلف فورمز پہ جو ہے بات چیت ہوئی ہے. ہم نے بار بار یہ چیزیں ان سے کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے بھی ایک طالبان کی حکومت تھی، پہلے بھی ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یہاں پر پہلے بھی دہشت گردی تھی. آپ دیکھیں کہ 2008 سے 2013 تک جو دور گزرا پیپلز پارٹی کا جب دور تھا، ہم نے سوات میں ایک آپریشن کیا، دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی 2.5 ملین لوگوں کی نقل مکانی ہوئی، اور ہم نے دنوں میں ہفتوں میں ان کو واپس اپنے گھروں میں آباد کیا. تو پاکستان میں اس چیز کی صلاحیت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ بیڈ ٹیسٹ نہ ہو، ایسی چیزیں نہ ہوں، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے. پھر ان کو اپنے جو دوست ہیں جو آج جو افغانستان میں بیٹھے ہیں، جو انڈینز بیٹھے اسرائیل ہیں، یہ بھاگ جائیں گے اور پھر یہ اسی طریقے سے منہ پکڑ کے بیٹھے رہیں گے.